طرح تمہارا چھٹا سوال یہ ہے کہ تمہیں آسمان کے دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں بھی بتایا جائے۔ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ آسمان کے دروازوں کے یہ تالے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو کوئی بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا بنائے گا تو یقیناً اس کے لیے آسمان کے دروازوں کے یہ تالے کبھی بھی نہیں کھلیں گے۔ اور پھر اب ساتھ ہی یہ بات بھی جان لو کہ ان دروازوں کے تالوں کی چابیاں سچے دل سے موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ دوستو، اب یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ بخاری اور مسلم کی احادیث کے مطابق اللہ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں جانے کے لیے مختلف دروازوں کو بنا رکھا ہے، اور اللہ کے بہت سے نبی اور پیغمبر انہی دروازوں سے ہی گزر کر مختلف آسمانوں پر بھی جا چکے ہیں۔ بلکہ بخاری اور مسلم کی انہی احادیث کے ہی مطابق ابھی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، اسی طرح پھر حضرت یوسف تیسرے آسمان پر، حضرت ادریس چوتھے آسمان پر، حضرت ہارون پانچویں آسمان پر، حضرت موسیٰ چھٹے آسمان پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اس وقت ساتویں آسمان پر موجود ہیں۔ دوستو، اب یہاں پر ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں سورہ الذاریات کی آیت نمبر 7 میں یہ قسم کھائی ہے کہ قسم ہے راستوں والے آسمان کی، یعنی قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ نے آسمان میں رستوں کو بھی بنا رکھا ہے، اور یقیناً اللہ کے نبی اور پیغمبر بھی انہی رستوں سے ہی گزر کر مختلف آسمانوں پر جا چکے ہیں۔ تو اسی طرح بس پھر اب حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ اس زمین کی سب سے بہترین وادی کون سی ہے؟ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ اس زمین کی سب سے بہترین وادی سرندیپ ہے، کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین کی اسی وادی میں ہی اتارا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ وادی یعنی وادی سرندیپ موجودہ دور میں شری لنکا میں موجود ہے۔ اسی طرح بس پھر اب آخر میں حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، اب آخر میں تمہارا 8واں سوال یہ ہے کہ اس زمین کی سب سے بھیانک اور بدترین وادی کون سی ہے؟ تو اے بندہ خدا، پھر اب جان لو کہ اس زمین کی سب سے بھیانک اور بدترین وادی یمن میں موجود وادی برہوت ہے، کیونکہ یہ وادی دوزخ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے کہ جہاں پر مرنے کے بعد کافر اور گناہگار لوگوں کی روحوں کو سزا کے طور پر عذاب دیا جاتا ہے۔ اس وادی میں روحیں رو رو کر اللہ سے معافی کی یہ فریاد کرتی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، یقیناً ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر تیرے ہر حکم کا انکار کیا اور تیری زمین میں ہر طرف گناہوں کو عام کیا۔ بس اے ہمارے پروردگار، تو ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ واپس زمین پہ تو بھیج، ہم ساری زندگی صرف تیرے ہی حکم کا اقرار کریں گے اور صرف تیرے ہی بتائے ہوئے رستے پہ چلیں گے۔ لیکن افسوس کہ ان روحوں کے رو رو کر معافی مانگنے کے باوجود بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔